پھر اس کا اب یہ غذا تو ہے نہیں نا، بیری کا درخت یا اس کے اندر سے ملنے والے جو بھی اجزاءات ہیں، پتے، اس کی شاخیں، اس کا پھل، وہ کھانا پینے میں نہیں ہے ہمارے، لیکن وہ علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہ والا جو ٹاپک ہے کہ علاج میں استعمال ہونے والے دیگر اجزاءات کیا ہوتے ہیں، وہ اس کو ہم اس میں کور کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ بیری کے پتوں کو جب استعمال کرنا ہے تو کھانے کے طور پر ہی استعمال کرنا ہے، کھانا ہی ہے اس کو یا پینا ہی ہے اس کو پانی میں مکس کر کے، لیکن بہرحال وہ کھانے پینے کی چیزوں میں شمار تو نہیں ہوتا۔ پھر ہم آتے ہیں کلونجی پہ۔ اب کلونجی اور کلونجی کا تیل دو الگ الگ چیزیں ہیں، وہ کیا نکلتا تو تیل کلونجی کے اندر سے ہی ہے، لیکن کلونجی کا نارمل استعمال وہ مینٹیننس ہے، اور کلونجی کے تیل کا خاص استعمال وہ آپ سمجھ لیں کہ علاج کے لیے۔ اب آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے کبھی کلونجی کا تیل دیکھا بھی نہ ہو، تو کیونکہ یہ اتنا عام استعمال والی چیز نہیں ہے نا۔ کلونجی کا تیل جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ اثر میں تیز ہوتا ہے، تیز اثر رکھتا ہے۔ یہ ہم زیادہ تر اگر ہمیں اندازہ ہو نا کہ کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو کہ اپنا علاج صحیح طریقے سے صحیح پروسیس سے نہیں گزر کے کرے گا، تو پھر ہم اس کو چند دنوں کے علاج میں کلونجی کا تیل مکس کر کے دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، اور تکلیف دہ عمل سے مراد یہ کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ناک میں ڈالو یا جسم پہ لگا لو تو اس کو جلن سی ہوگی، اس کی اسمیل بہت تیز ہوتی ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ بہت ہی زبردست ہے۔ اسی طرح سے کلونجی کا تیل ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کبھی اگر کسی نے ہربل علاج کروایا ہے یا اس چیز سے کسی کا واسطہ ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ سر کے درد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کلونجی کا تیل کچھ ایسے زخم جو کہ ڈائبٹیز وغیرہ کے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے زخم اچھے خاصے خراب ہو چکے تو اس میں بہت کام آتا ہے۔ تو عام طور پر تو یہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر رقیہ کے اندر اس کو جو ہے وہ اسی طرح سے استعمال کرنا جیسے کہ پچھلے ہم نے سیشن میں اولیو آئل کو دیکھا تھا کہ اولیو آئل پڑھ کر دم کر کر استعمال کرنا۔ اچھا، ہمارے پاس آ گیا شہد، اولیو آئل، کلونجی، اور خاص چیز وہ ہے بارلے یا پھر جو۔ اب جو آپ کے پاس اگر موجود ہے تو یا تو آپ اس کو پیس لیں، کوٹ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، تھوڑا سا کوٹ لیں یعنی کہ بالکل پاؤڈر نہ ہو، اس کا استعمال۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار انسان کے لیے ایک غذا کے طور پر یا ہیلنگ غذا کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا، حدیث میں ملتا ہے۔ اس طرح سے ایک فروٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں خربوزہ، ٹھیک ہے، میلن۔ میلن تو ساری طرح کے بہت اچھے ہوتے ہیں گرمیوں میں، گرمی کو سمجھ لیں فائٹ کرنے کے لیے، لیکن خاص طور پر جو سفید اور اورنج کلر کا جو خربوزہ ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر وہی تاثیر ہے کہ کوئی شخص اگر گرم تازہ کھانوں میں گوشت کھاتا ہے، اچھا تازہ گوشت اچھے طریقے سے ہیلدی طریقے سے پکا ہوا، تو اس کا وہی ایفیکٹ آتا ہے جو خربوزے کا ایفیکٹ اور اس کا ایفیکٹ سیم ہوگا۔ فرق کیا ہے کہ خربوزہ ٹھنڈک پیدا کرے گا، ٹھنڈک ٹھنڈے طریقے سے کرے گا، گرمیوں میں آپ اس کو کنزیوم کریں گے، اور جو گوشت ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ تازہ گرم کھانوں میں اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلی چیز کہ جب ہمارے پاس کوئی مریض، اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ایکسٹریم بیماری جو کہ کوئی بھی شخص دیکھے اور کہے کہ بھئی یہ شخص تو مریض ہے، اس کو تو اس طرح کی کوئی تکلیف ہے، اس کو جو ہے تازہ کھانا ہی دینا ہے۔ اور تازہ کھانے سے کیا مراد ہوگا کہ کھانا اس کا صبح تیار کیا جائے، کھانا پینا اس کا ناشتہ اور کھانا، ایون جو اس نے رات میں بھی کھانا نا وہ بھی دن میں تیار کیا جائے گا، اور تیار کر کے یعنی کہ دن کی روشنی میں تیار کر کے آج کے دن ہی اس نے اپنا کھانا ختم کرنا ہے، اور آج کے دن کوئی چیز نہ بچے جو اس کو کل دیں گے آپ، اور اگر کچھ بچ گیا تو آپ اس کو اس مریض کو نہیں دیں گے کھانے پینے میں، جو بھی اس کا روٹی سالن کھانا پینا ہے۔ اسی کے اندر تلبینہ کے طور پر یہ جو استعمال ہوگا۔ تلبینہ کیا ہوتا ہے؟ تلبینہ ایک خاص طرح کا دلیا ہے جو کہ کھجور، شہد، دودھ
اور جو کو مکس کر کے خوب اس کو چولہے پہ پکا کر بنایا جاتا ہے، کھیر کی طرح بن جائے گا، اس کو تلبینہ کہا جاتا ہے۔ چاہے تو آپ اس کو گاڑھا کر لیں، یا عرب میں اکثر جو ہے ہم اس کو چائے چائے کی کپ کے اندر بالکل آپ سمجھ لیں کہ پتلا کر کے بنا کر وہ بھی کنزیوم کرتے ہیں۔ وہ پتلا کیسے ہوتا ہے؟ آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو پتلا ہو جائے گا، پاؤڈر استعمال کریں گے تو، لیکن اس کو بنانا پکانا بہت دیر تک ہے۔ پک تو آپ سمجھ لیں کہ یہ 10 منٹ میں پک جاتا ہے، 10 منٹ سے بھی کم میں پک، اگر تو آپ نے پاؤڈر یوز کیا۔ لیکن آپ اس کو جب بیماری کے لیے بنانا ہے تو بہت دیر تک اس کو بنانا ہے، بہت دیر تک آپ اس کو پکائیں گے، جیسے کہ ہم یہ چیز سوپ کی طرح بناتے ہیں نا، بوائل کرتے رہتے کافی دیر تک۔ اب اس کی پہلے افادیت دیکھ لیتے ہیں۔ بخار کے اندر یہ بالکل دوا کا کام کرتا ہے، کمزور جسم کے لیے بہت ہی ہیلدی چیز ہے، بہت تقویت آتی ہے اس سے، چھوٹے بچے، بڑے لوگ، بوڑھے لوگ، سب کے لیے ایکول اس کا ایفیکٹ ہے۔ اچھا، ہڈی وغیرہ کی تکلیف میں، دردوں میں، جوڑوں کے دردوں میں یہ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ کولیسٹرول، جگر اور دل کی بیماریوں والوں کے لیے بیسٹ غذا ہے، یہ بیسٹ غذا، اور یہ کمپلیٹ غذا۔ آپ اس کو جتنا بھی پیئیں گے یا کھائیں گے چمچ کے ذریعے سے، آپ کو بالکل فل محسوس ہوگا ہی نہیں، اور اچھا محسوس ہوگا۔ اچھا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن احادیث میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے وہ حضرت عائشہ کی طرف سے روایت کی گئی ہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مریض ہوتا تو یہ چولہے پر ہی رہتا تھا، یعنی کہ مسلسل پکتا رہتا تھا اور موجود ہوتا تھا، تازہ موجود ہوتا تھا۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ بالکل بھی ایسی چیز نہیں جو کہیں گے کہ آپ یہ تو ملتا ہی نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے اس کو جا کر ڈھونڈنا اور پھر خرید کر لے کر آنا۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کو پکانا نہیں، کچھ بھی نہیں، یا نہ ہی اس کے اندر کوئی خاص آپ سمجھ لیں کہ کوئی انویسٹمنٹ ہے کہ بھائی پکانا ہے اور تلبینہ پکے گا۔ جیسے اکثر ہوتا ہے، بیمار ہوتے ہیں گھر میں تو مرغی آئے گی یا دیسی مرغی آئے گی اور اس کا سوپ بنے گا، تو اس کا میسر ہونا یا تو پیسوں کے حوالے سے یا پھر ویسے ہی کوئی جائے گا اور لے کر آئے گا، اتنی آسانی سے نہیں ملتی، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن یہ آپ کو تلبینہ اگر تیار کرنا ہو تو آپ کو فوراً مل جائے گا، اسی طرح سے خربوزہ آپ کو مل جائے گا۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ اگر عام طور پر بھی گھر میں کوئی چھوٹا بڑا بیمار ہے تو آپ یہ دو چیزوں کا ارینجمنٹ کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تلبینہ، جو سے بنا ہوا تلبینہ، دوسرے نمبر پر خربوزہ یا خربوزہ سے ڈیرائیوڈ، اور یعنی کہ اورنج والا، جس کو آپ ہم تو اس کو مسک میلن کہتے ہیں انگلش میں، جو باہر سے گرین سا ہوتا ہے، اس کے اوپر لائنز ہوتی اور اندر جو ہے وہ اورنج ہوتا ہے، میٹھا زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے ایک اور جو میلن ہوتا ہے وہ باہر سے یلو کلر کا ہوتا ہے، پیور یلو کلر کا، اور اندر سے وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے۔ یہ دو خربوزے خاص طور پر۔ اس کے علاوہ بھی جو ان کی اقسام ہے، واٹر میلن، اور ایک گرما ہوتا ہے، ایک سردہ ہوتا ہے جو سخت ہوتے ہیں تھوڑے سے، یہ کرنچی والے ہوتے ہیں، وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ لیکن پھر وہی والی بات، یہ نرم غذا ہے نا خربوزہ، تو چھوٹا بچہ، بیمار شخص سب اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ شوگر کا پیشنٹ بھی اس کو کنزیوم کر سکتا ہے، اگر تو آپ کو یقین ہے کہ یہ نیچرلی ہی سویٹ ہے، یہ نیچرلی سویٹ ہوتے ہیں یہ، اور واقعی میں نیچرلی سویٹ بعض وقت اتنا سویٹ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اس میں چینی ڈالی ہوئی ہے، اکثر ہی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض وقت پھر یہ بھی ہے معاملہ کہ بہت کامن ہے کہ وہ انجیکشن لگا کر اس کو سویٹ کر دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو آپ کو ذرا میک شور کرنا پڑے گا۔ اور پھر دوسری صورت میں اگر یہ میٹھا نہیں بھی ہے، پھیکا نکل آیا اندر سے، تب بھی آپ اس کو کنزیوم کر لیں۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہے، وہ ہے نبیذ۔ نبیذ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیذ ایک ایسا ڈرنک ہے جو کہ گرم موسم میں آپ کو راحت بخشتا ہے، آپ کے جسم کو تقویت بھی آتی ہے اور ٹھنڈک بھی محسوس ہوتی ہے۔ اب نبیذ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی جو کہ رات بھر بھگائی ہو پانی میں اور صبح آپ نے اس کو کنزیوم کرنا ہے، صحیح ہے۔ اب یہاں پر جب ہم نبیذ کی بات کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ہمیں جو پتہ، جو نبیذ کامنلی ملا وہ ہے کھجور کا۔ کھجور لیے 3 4 یا جتنے بھی کھجور آپ کو میسر ہے،
ایک گلاس پانی میں اس کو رکھ دیے، اچھے سے طریقے سے دھو کر اس کو سیڈ اس کا نکالنا چاہے تو نکال دیں، یا تو بس سیڈ کے ساتھ ہی اس کو بھگا لیں۔ وہ پانی میں نارمل یا ہلکے سے وارم پانی میں آپ اس کو بھگا لیں۔ صبح جو ہے جب آپ دیکھیں گے تو وہ اچھا سا نرم ہو چکا ہوگا، کلر چینج ہو چکا ہوگا، پانی کا میٹھا بھی ہو چکا ہوگا، اور اس کا سیڈ آرام سے جو ہے وہ باہر آ جائے گا۔ چاہے تو چمچ سے نکال لیں، چاہے تو پی لیں اس کو، ویسے ہی پی لیں گے تو آپ علیحدہ کر لیجیے گے اس کا جو سیڈ ہے۔ اب یہ جو نبیز ہے، یہ جب آپ کنزیوم کریں گے تو آپ کا سب سے پہلا جو سمجھ لیں کہ وہ جو ٹونک ہے وہ کیا ہے، آپ کا بلڈ لیول بہت زبردست طریقے سے مینٹین ہو جائے گا۔ طاقت جسم کے لیے، کیونکہ اس کے اندر ظاہر شوگر ہے، وہ والی شوگر نہیں ہے جو کہ آپ کو تکلیف دے، لیکن بہت ہی بہترین ہے کہ صبح میں اگر آپ پہلی چیز یہ کنزیوم کر لیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یو آر گڈ فار دا ہول ڈے۔ اسی طرح سے جن لوگوں کو باقاعدہ پتہ ہوتا ہے کہ خون کی کمی ہمارے ہے، یا ہر 3 مہینے 6 مہینے میں ہمیں لینا پڑتا ہے، تو بہتر ہے کہ ان دواؤں سے بہتر ہے آپ یہ استعمال کر لیں۔ یا وہ لوگ جو ہفتے میں 2 سے 3 دن نبیز استعمال کریں گے تو ان کو انرجی کا ایشو تو بالکل ہی نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ جتنا بھی آئرن کانٹینٹ ہے وہ اس کے اندر کورڈ ہے، باقی کے دیگر منرلز بھی اس میں موجود ہیں، جسم کا درد وغیرہ وہ بھی اس سے چلا جاتا ہے۔ تو اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نبیز کو علیحدہ سے کنزیوم کریں، یا پھر نبیز کو بنایا اور ساتھ ہی جب صبح آپ نے یہ جو دریا بوائل کرنا ہے یا تلبینہ بنانا ہے اس کے اندر آپ یہ ایڈ کر لیں، یا یہ دو الگ الگ چیزوں کے طور پر بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ اب تلبینہ کا دیکھ لیتے ہیں۔ تلبینہ کے اندر ڈلتا ہے جو، اور اس کو خوب پکایا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے پانی اور دودھ کے ساتھ مکس کر کے اس کو خوب پکایا کھیر کی طرح ہلکے چولہے پہ، وہ پک پک کے بالکل نرم ہو جائے گا جو، یا پھر اگر پاؤڈر ہے تو وہ پہلے سے ہی نرم ہوگا، لیکن آپ کو اس کو مکس کرنا پڑے گا کیونکہ وہ پھر ایسے گٹھلیاں سی بن جائیں گی نا، وہ کارن فلاور کی طرح ایکٹ کرتا ہے، فوراً گاڑھا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی کے اندر پکتے ہوئے ہی آپ نے کھجور اپنے حساب سے ڈال دیا، جتنا کھجور ڈالیں گے اتنا ہی وہ اس حساب سے ہلکا میٹھا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو مزید میٹھا کرنا ہو تو سرو کرنے کے ٹائم پہ یا کھانے کے ٹائم پہ اپنے حساب سے اس میں کچھ شہد ڈال لیجیے، لیکن اچھا شہد ڈال لیجیے، اور چاہے تو نٹس وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کھوپرا جو ہوتا ہے، کوکونٹ پاؤڈر وغیرہ، یہ دیگر چیزیں، الائچی چاہیں تو ڈال لیں، یہ ساری چیزیں تو ایکسٹرا فلیور ہے، لیکن بیسک چیز ہے دودھ، کھجور اور جو۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ شہد کا خالص ہونا اور سدر کا شہد ہونا یہ ان ساری بیماریوں میں ہیلپ کرتا ہے، لیکن اس شہد کا آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے؟ شہد، اولیو آئل، پانی، زمزم، اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے بالکل اس طرح سے کہ پہلے آپ نے پانی کو، اولیو آئل کو بیٹھ کر دم کیا، یا دم گھر میں کسی نے بھی کر دیا، اور دم کرنے کا طریقہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ اس پانی کو، کھجور کو، شہد کو، جو کو، ان ساری چیزوں کو آپ چاہیں تو دم کر سکتے ہیں۔ اب اس کے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ ہمارے پاس ہو گئے کلونجی، کلونجی کا آئل، ہمارے پاس ہو گیا اولیو آئل پیور والا، جس کے اندر جس کی تاثیر آپ کو، اس کا ڈھکن آپ کھولیں گے آپ کو اس کا اسمیل آنی چاہیے، اس کا کلر اچھا ہونا چاہیے، کلر یعنی کہ آلموسٹ گرینش کلر ہونا چاہیے۔ اور آپ کو اگر پتہ ہو تو اولیو آئل کی خاص پہچان یہ ہے کہ بہت سٹکی نہیں ہوتا ہے، اور اس میں سے ہیٹ بالکل نہیں آتی اولیو آئل میں، اور کسی بھی آئل میں سے آ جائے گی، اس میں سے نہیں آئے گی۔ پھر کلونجی اور کلونجی کا تیل، شہد، شہد میں خاص شہد، آپ کو کوئی بھی خالص شہد مل جائے تو وہ کام کا ہے، بہت کام کا ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں تو ہم اس کو ارینج کر سکتے ہیں، تو پھر آپ صدر یعنی کہ بیری کا شہد، جو بیری کے درخت پہ لگتا ہے، چاہے وہ پہاڑی ہو یا نارمل زمینی ہو، تو وہ جو ہے آپ اس کو ارینج کریں، اور ان سب کو رقیہ کا جو بیسک صورتیں اور دعائیں وہ پڑھ کر دم کریں گے، اور ہر دن دم کریں گے۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ واقعی بیمار ہے، جو روحانی طور پر آپ کو لگ رہا ہے اچھا خاصا بیمار کوئی شخص آپ کے گھر میں اطراف پہ ہے، تو وہ پھر صرف اور صرف پڑا ہوا پانی ہی پیے گا، یعنی کہ ایک بڑی بوتل اس کے لیے تیار کی جائے، اور وہ نارمل پانی نہیں کنزیوم کرے گا، وہ یہی پانی پیے گا۔
ٹھیک ہے، کوشش کریں اس کے کھانے پینے کے اندر بھی چھڑک دیں، ہلکا پھلکا روٹی پہ چھڑک دیا، اس کے سالن پہ چھڑک دیا. لیکن اس نے اگر بغیر پڑھا ہوا پانی پی لیا کیونکہ پیاس لگی تھی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اندر سے اب اگر ہم کسی چیز کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، نڈھال ہو گیا ہے وہ پڑے ہوئے پانی سے، تو آپ کوئی اور پانی پلائیں گے تو وہ چیز واپس ایکٹیو ہو سکتی ہے. یہ وہ والے کیسز ہوتے ہیں جس میں پوزیشن ہوتا ہے، یا پوزیشن آ رہا اور جا رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے جن کی بار بار آ رہا ہے اور جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک چیز ہے، وہ ہے کھجور. میں نے ابھی ذکر کیا کھجور. اب کون سا کھجور؟ کھجور آپ نبیز میں یا تلبینہ میں تو جو بھی چاہے استعمال کریں، کیونکہ وہ مٹھاس کے لیے، فلیش کے لیے، آئرن وغیرہ کے لیے، طاقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اب ایک علیحدہ سے کھجور آپ نے ارینج کرنا ہے، جو کہ ہے اجوا. اجوا کھجور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، جسے بیان کرتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجور کھا لے گا تو اس کو پورا دن جادو، سحر، جنات تنگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوزیشن کی صورتحال میں بھی ہم نے اجوا کھجور ارینج کرنا ہے. اجوا کھجور کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ زیادہ فلیشی نہیں ہوتا، گیلا نہیں ہوتا، بہت گیلا نہیں ہوتا پر اچھا ہوتا ہے، میٹھا نہیں ہوتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ، اب اگر اس کو اتنے نمبر میں کھانا ہی ہے، تو آپ سوچیں کہ کھجور، مطلب میں اگر کھجور کھاؤں ایک نارمل، تو میرا خیال ہے مجھے کھجور پسند تو خیر بہت ہے، لیکن 2-3 کے بعد میں میٹھا والا کھجور نہیں کھا سکوں گی. اس کے برعکس اگر اجوا ہوتا ہے ہمارے پاس، جو کہ ہوتا ہے الحمدللہ، تو اجوا جو ہے ہم چلتے پھرتے کھاتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ میٹھا بھی نہیں ہوتا. لیکن علاج کے حساب سے پھر وہی والی بات، خالی پیٹ کھانا یہ ساری چیزیں کیسے؟ جب آپ کا پیٹ خالی ہوا صبح کے ٹائم پہ، جو کہ بہترین ہوتا ہے. اجوا کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی یہی کیا کہ اس کو صبح آپ نے کنزوم کرنا. تو 7 اجوا کے دانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کہ 7 آپ نے کھانے. دیکھیے، اور اجوا کھجور آپ کو پتہ ہے سائز بھی چھوٹا چھوٹا سا ہی ہوتا ہے. آپ نے اگر یہ کھا لیا تو آپ کے لیے کافی ہے. میرے خیال ہے ناشتے کی بھی پھر ضرورت نہیں پڑے گی. اجوا کے بعد پھر آپ دلبینہ کھا لیجیے، یا گھر میں کوئی آپ کو لگتا ہے ایسا. اب یہ والا جو علاج ہے، اس طریقے ان غذاؤں کے ساتھ آپ نے 7 دن جاری رکھنا ہے پروٹوکول کے ساتھ. بیمار انسان کا علاج میں تو آپ دیکھیں نا، گھر والے سب ہیلپ کرتے ہیں نا، بھئی دوا کھلانا ہے اس کو، ٹائم پہ کھانا دینا ہے، تازہ دینا ہے. تو میں نے شروع میں چیز مینشن کی، کھانا اس کا تازہ ہونا چاہیے. خاص طور پر جن کا آپ کو پتا ہو کہ بھئی یہ تو خدا نہ خواستہ اس کے اوپر جن وغیرہ آتا ہے اور یہ پاگل ہو جاتا ہے، یہ شخص چیخنے لگتا ہے، آوازیں آتی ہیں اس کے پاس سے، چیزیں پھینکنے وغیرہ لگتا ہے، کچھ بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ہے. تو ان چیزوں کا آپ نے استعمال اس طرح کرنا ہے. پھر اولیو آئل کو ہم نے دیکھا کہ پورے جسم پہ لگانا، سر سے لے کر پیر تک پورا. آپ نے اسٹکی نہیں ہو جانا، لیکن دن میں صبح سے لے کے شام تک تقریباً کم سے کم 2 دفعہ لگا لینا ہے آپ نے. یعنی کہ آپ کو لگا آپ نے صبح لگایا ہے اور شام ہو گئی ہے، اثر ہو گئی ہے، تو تھوڑی دیر بعد ہی وہ ابزارب ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے لگایا ہے. آپ نے جب آپ کو لگے کہ آپ کی باڈی میں اب اس کا اثر لگ رہا ہے، کم ہو گئی ہے، ابزارب ہو گیا، تو اس میں آپ نے دوبارہ لگا لینا ہے، یا مریض کو دوبارہ لگا دینا ہے. کس صورت میں؟ جس صورت میں پھر میں نے آپ کو بتایا جو ایکسٹریم کیسز ہیں. اسی طرح سے اولیو آئل، خاص طور پر پڑا ہوا، دم ہوا ہوا اچھا اولیو آئل ضرور ہونا چاہیے موجود ہر اس شخص کے لیے جس کو لگ رہا ہے کہ یار میرے جسم میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بار بار میرا بخار آتا ہے، پتہ نہیں کیا نظر لگ جاتی ہے، یا مجھے خواب آتے ہیں. یعنی کہ مائلڈلی بھی کوئی اگر کسی کو نظر کا، سحر کا، جادو کا یا جنات کا اس طرح کا مسئلہ کوئی مائلڈ بھی ہے، ہلکا پھلکا بھی ہے، تب بھی آپ یہ علاج کریں. پڑا ہوا دم ہوا ہوا پانی اور دم ہوا ہوا آئل استعمال کریں. اور اس شخص کو اگر خدا نہ خواستہ زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، 1 چمچ اولیو آئل پلا بھی دیں. ٹھیک ہے، روزانہ. اور کم سے کم 7 دن، اور زیادہ سے زیادہ آپ 21 ڈیز سے لے کے 41 ڈیز تک یہ کریں گے. کیونکہ 40 ڈیز تک تقریباً سارے ہی کیسز میں اللہ کے حکم سے علاج مکمل ہو جاتا. اور یہ علاج ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر ری اکرنس جو ہوتی ہے نا، وہ کم ہو جاتی ہے. پھر بھی اگر دوبارہ کوئی اثرات ہوں تو آپ نے یہی طریقہ دوبارہ سے شروع کرنا ہے.
اسی طرح سے وہ لوگ جو بار بار بیمار ہوتے ہیں ان کو، اور وہ شہد ان کا جسم برداشت کر لیتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ خالی پیٹ صبح نہار منہ 7 دن تک آپ نے شہد گرم پانی میں ڈال کے مکس کر کے یا تو پی لیں، یا تو پھر آپ گرم پانی پہلے پئیں اور پھر شہد 1 چمچ اچھا بھر کے اس کو چاٹ لیں آرام سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ جو شہد کا پینا ہے نا، یہ شہد 7 دن تک جو کنزیوم کرتا ہے، وہ شخص اس کے جسم میں جو بھی پرانی بیماری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جو شہد ہے، یہ شہد ڈائبٹیز والے نہیں استعمال کر سکتے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی اگر آگہی ہو جائے تو یہ جو ڈائبٹیز 1 ڈائبٹیز 2 دونوں ہیں، یہ بیسیکلی بیماری نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ خود کی حرکتوں سے، خود کے حدیں پار کرنے کی وجہ سے یہ انسان کو ہو جاتی ہے۔ اب چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ ہو، میں ہوں، کوئی پڑھا لکھا شخص ہے، موٹا ہے، غریب ہے، امیر ہے، پتلا ہے، جو بھی، اس لیے کہ یہ ایک لائف سٹائل ڈیزیز ہے، یا کہنا چاہیے ڈیزیز تو ہے ہی نہیں، ایکچولی لائف سٹائل ڈس آرڈر ہے۔ ڈیزیز اس کو کہتے ہیں جو کہ آپ نے تو کچھ نہیں کیا، اور کیونکہ وہ پھیلی ہوئی تھی چیز تو آپ کو لگ گئی، وہ بیماری ہوتی ہے۔ بخار جو ہو جاتا ہے، پیٹ درد ہو جاتا ہے، الٹیاں ہو گئیں، پیٹ خراب ہو گیا، یہ تمام چیزیں کھانے پینے میں، جراثیم آ گئے، نزلہ زکام ہو گیا، سر میں درد ہو رہا ہے بخار کے اندر، چکر آ رہے ہیں، الٹیاں ہو رہی ہیں، یہ تمام چیزیں، اور پھر دیگر اور بیماریاں بھی، ٹھیک ہے، جس کے اندر اینٹی بایوٹکس یوز کی جاتی ہیں۔ لیکن ڈائبٹیز تو ہوتا ہی لائف سٹائل خراب ہونے کی وجہ سے، جنہوں نے سویا زیادہ ہے یا کم سویا ہے، جنہوں نے کھایا زیادہ ہے یا کم کھایا ہے، یا غلط چیزیں کھائی ہیں، یا غصہ زیادہ کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات زیادہ ٹھیک نہیں ہیں، ان کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ آپ نے نہیں سنا کہ ٹینشن لینے کی وجہ سے اس بندے کو شوگر ہو گئی ہے؟ بیسیکلی اس کا تعلق لائف سٹائل سے ہی ہے۔ تو یہ لائف سٹائل میڈیسن میں اس کو ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ اگر لائف سٹائل کی ہی خرابی کی وجہ سے آپ کو یہ بیماری ہو گئی ہے، تو اب آپ اسی طریقے سے اس کو کیور نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل جیسے کہ شہد کا استعمال، کھجور کا استعمال، اجوا کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں، اجوا کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شہد کا استعمال پلیز مت کیجیے گا۔ شہد تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو شوگر نہیں بھی ہوتی ہے، وہ بھی جب جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ان کو ایک دم سے ان کو انرجی بوسٹ ملتا ہے، اس لیے کیونکہ اس کے اندر کافی ہیوی کانٹینٹ ہوتا ہے شوگر کا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر وہی والی بات، جو خالص شہد ہوتا ہے نا، خاص طور پہ جو میں صدر کا آپ کو بتا رہی ہوں، شہد کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے تو وہ گھلے گا نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، شہد کو جب آپ ایک نارمل پانی میں ڈالیں، سادہ پانی یا ایون وارم واٹر میں بھی، تو آپ اس کو دیکھیں گے، انگلی کے ذریعے ڈالیے، چمچ کے ذریعے سے ایسے ٹپکائیے، آپ کو لگے گا کہ دھاریں بن گئی ہیں اس کی، یہ بالکل بھی اس کے اندر مکس نہیں ہوگا، میلٹ نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو ہلائیں یا پھر بہت تیز گرم پانی میں اس کو مکس کریں، وہ بھی کچھ ٹائم میں جا کر ہوگا۔ کینڈی کی طرح نا یہ گاڑھا سا ہوتا ہے، آپ اس کو ہاتھ میں لگائیں گے تو ایسا پھیلے گا نہیں، تھوڑی دیر میں پھیلے گا آپ کی ہاتھ کی گرمائش سے۔ اور اس کا ٹیسٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ شہد بہت زیادہ میٹھا نہیں ہوتا، ایک ہلکی سی اس کے اندر کھٹاس سی ہوتی ہے، خالص شہد جو ہوتا ہے، تو کچھ اس کی یہ پہچان ہے۔ بہرحال اب ایک اور چیز ہے، وہ ہے انجیر۔ اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ شہد کا استعمال نہیں کر سکتے، ڈائبٹیز والوں کی بتا رہی ہوں، وہ ہے انجیر۔ انجیر کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث دونوں میں ایکولی اس کے بارے میں، اس کی افادیت، اس کے فضائل بیان کیے گئے۔ اللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا جی، تو انجیر کا استعمال بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا۔ اب انجیر کا ایک خاص استعمال میں آپ کو بتاتی ہوں جو کہ عام طور پر لوگ نہیں کرتے، بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے۔ وہی والی بات ہے، علمی طور پر کسی کو پتا ہو تو علیحدہ بات ہے، پھر عام طور پر اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ انجیر کو ایک خالص اولیو آئل میں بھگا دینا، یعنی کہ سوک کر دینا 3 دن کے لیے، کم سے کم 3 سے 7 دن۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، کوشش کریں کہ ان کو کسی شیشے کی بوتل میں رکھیں، پلاسٹک کی بوتلوں میں نہ رکھیں، یعنی کہ جب لانگ ٹائم آپ نے رکھنا ہے نا ان کو، تو پھر آپ نے ان کو شیشے کی بوتل میں رکھنا۔
شیشے کی بوتل، جار، کچھ بھی اس طرح کا، کوشش کریں کہ اس کو پلاسٹک میں نہ رکھیں۔ جو پلاسٹک کی اپنی ہی ایک، سمجھ لیں کہ اس کے اپنے اندر سے ہی کچھ مسلسل اس کے اندر سے ریڈیشن آ رہی ہوتی ہیں جو کہ بہت خطرناک ہے، کینسرس ہوتی ہیں، یا تک کہ پانی کی بوتلیں بھی۔ اچھا، تو انجیر کا استعمال آپ دیکھیں کہ اولیو آئل کو ایک خاص کوانٹٹی میں اولیو آئل لے لیں گے، جتنا اگر 3 یا 7 انجیر آپ بھگا لیں گے 7 دن کے لیے، ہر دن آپ نے 1 انجیر کنزیوم کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ اولیو آئل دم ہوا ہے اگر تو رقیہ کی صورتحال ہے، ادروائز اگر آپ اس کو ویسے ہی کسی تکلیف میں، جوڑوں کی تکلیف میں، جگر کی تکلیف میں، پیٹ درد کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پر آنتوں کی کوئی تکلیف ہے، سوزش ہے، السرز ہے، ان سب میں آپ ڈائبٹیز والے بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 انجیر آپ نے نکالنی ہے روزانہ، اور اس کو اچھے سے چبا چبا کے اچھے سے کھا لینی ہے، اچھے سے چبا کے کھانا۔ تو انجیر کا ایک خاص استعمال تو آپ کو میں نے یہ بتا دیا۔ اسی طرح سے اولیو آئل، یہ جو دم کیا ہوا اولیو آئل ہے، غور سے سنیں، اس دم کیے ہوئے اولیو آئل کے اندر اگر آپ دیسی لہسن جس کو آپ کہتے ہیں وہ ملا کے رکھ لیں، یہ میں نے آپ کو کچھ ایکسٹرا ٹپس دے رہی ہوں۔ یہ دم کیا ہوا اولیو آئل ہے، آپ نے اس کے اندر دیسی لہسن چاہے تو چھلکوں سمیت ڈال دیجئے، یعنی کہ اوپر والی جو اس کی پرت ہے وہ تو نکال لیں، لیکن وہ جو اندر جو چھوٹے چھوٹے چھلکے اس کے ہوتے ہیں اس کے سمیت آپ اس کو ڈپ کر لیں، جیسے اچار وغیرہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب اسی کے اندر آپ کلونجی کے جو دانے ہیں نا وہ ڈال دیں 1 چمچ بھر کے، پھر آپ اس کے اندر اچھا سا اچھی کوالٹی کی ہلدی مکس کر لیں۔ یہ تقریباً 4 چیزوں کا مرکب ایک بن گیا، کانکوکشن بن گیا۔ اب آپ نے 1 چمچ 1 چمچ لیا، چھوٹا چمچ چائے کا، اس میں یہ اولیو آئل، ایک چھوٹا لہسن، کیونکہ دیسی لہسن تو ہوتا ہی چھوٹا سا ہے، اور دیسی سے مراد ہوتا ہے بیسیکلی آرگینک، تو ایک یہ لہسن آ جائے گا اس میں، اور لہسن جو ہے تقریباً نرم ہو چکا ہوتا ہے، کم سے کم آپ نے 7 دن کے لیے اس کو رکھنا ہے اس کے اندر بھیگا ہوا، اور پھر اس چمچ کے اندر وہ کلونجی بھی آ جائے گی، وہی مکس ہوا ہوا، تھوڑا سا ہلدی بھی اسی میں مکس ہے تو وہ آ جائے گی، وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ ہر وہ شخص، عورتیں، مرد، بڑی ایج کے، کم ایج کے، جن کو تکلیف ہے، خاص طور پر جوڑوں میں درد ہوتا ہے، ان کے بہت زیادہ جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہماری ٹانگوں سے جان نکل جاتی ہے، ان کے کندھے پٹھے کھنچتے ہیں، ان سب کے استعمال کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ اگر روحانی طور پر بھی اس کی تکلیف کسی شخص کو ہے، یہ تکلیف اس کو روحانی وجہ سے ہوتی ہے، پر جسمانی تو ہو رہی ہے نا، تو اس صورتحال میں بھی آپ اسی طریقے سے اس کو دیجیے۔ اب یہ جو طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، یہ میرا آپ کو پتہ ہے کہ میں میڈیسن پریکٹس کرتی ہوں، تو اس طریقے سے یہ میں آپ کو بہت اچھی گارنٹی کے ساتھ بتا سکتی ہوں۔ لیکن جب آپ کسی راقی کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو یہ طریقہ نہیں دے گا، وہ آپ کو خالی اولیو آئل دے گا، صرف اور صرف آپ کو شہد کا بتائے گا، کلونجی کا بتائے گا، یا کلونجی کے تیل کا بتائے گا خاص طور پر، اور زیادہ سے زیادہ اجوا کھجور کا بتا دے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر میسج کس کا آیا ہے؟ ایک منٹ، ہلدی کتنی؟ ہلدی آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے آلموسٹ کوئی 100 گرام، اگر آپ چلیں 200 گرام، یا ایم ایل کے حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں بوتل کہ اگر 200 ml آپ نے اولیو آئل لیا تو اس کے اندر آلموسٹ کوئی تقریباً 80 گرامز آف ایک اچھی کوالٹی کی ہلدی آپ ڈال دیں اس کو، ٹھیک ہے، 50 گرام سے زیادہ ہونی چاہیے، وہ پورا اچھے سے یلو ہو جائے گا، اس کو مکس کر دیجیے گا، اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر کلونجی بھی ڈال کر رکھ لیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جن کو یہ تکلیف رہتی ہے کہ بھائی ہمیں کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، ہمیں یاد نہیں رہتا، موڈ نہیں ہوتا، یا ہمیں بھی جو ہے وہ آئرن کا ایشو رہتا ہے، اور میدے میں بھی پرابلم ہے لیکن ان کو ڈائبٹیز وغیرہ نہیں ہے، تو وہ یہی ساری چیز آپ، یہ سارا جو مکسچر ہے آپ شہد کا بنا کے رکھ لیں گے۔ آپ شہد، یہ جو پڑا ہوا شہد ہے، دم ہوا ہوا شہد کے اندر کلونجی ڈال کے رکھیں گے۔ کلونجی کی تاثیر تو ویسے ہی بڑھ جاتی ہے، کہنا چاہیے جیسے ہونی چاہیے ویسی ہو جاتی ہے جب آپ اس کو شہد میں رکھتے ہیں۔ یہ کلونجی کے بارے میں تو آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے بارے میں بیان کیا کہ سوائے موت کے ہر چیز کا علاج اس کے اندر ہے۔ اب اسی طرح کی ایک حدیث آپ کو سنا مکی کے بارے میں ملتی ہے۔ سنا بھی کھانے کی چیز نہیں ہے وہ، لیکن وہ ایک پودا ہوتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے سے پتے ہوتے ہیں۔ اس کو میں آپ کو جو دوسرا ٹاپک ہمارا آئے گا نا، دوسرے دیگر اجزاء استعمال کرنے کے، اس میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ کلونجی جو ہے وہ ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جو کہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے، اور اگر ہر کوئی کلونجی استعمال کر رہا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ بجائے کہ آپ کو پوری ڈاکٹری پڑھائی جائے، آپ یہ کریں کہ شہد کے اندر بہت ساری کلونجی ڈال کر رکھ لیں، اور اس کے اندر سے چھوٹا چھوٹا ایک چمچ روزانہ کھاتے رہا کریں، یا تو رات میں کھا لیں، بہتر ہے صبح کے وقت میں کھا لیں، خالی پیٹ صبح اٹھے، منہ ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے یہ کھا لیا، اور پھر اتنی دیر آپ کا ناشتہ وغیرہ تیار ہوتا رہا، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ شہد کو ظاہر اوائڈ کرنا، جو میں نے ریزنز بتا دیے، تو پھر وہی یہی سیم چیز آپ اولیو آئل میں کریں گے، کلونجی اور ہلدی ڈال کر۔ جی اقرا۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ کلونجی کا استعمال جو کرتے ہیں کہ کھانا بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں ڈال لیں، تو وہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں کرنا چاہیے ویسے؟ نہیں کر لیں، اچھا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے، تھراپیوٹک افیکٹ نہیں ہے اس کا، مطلب علاج کے لیے نہیں کلونجی پھر اس میں استعمال ہوگی۔ اور خاص طور پر جب کوئی چیز ہم دم کرتے ہیں نا، جس پہ ہم نے دم کیا ہوتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں، اور یہی بہتر طریقہ ہے کہ دم کی ہوتی ہے کوئی بھی آئٹم پکانا نہیں ہے اب آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ تو ویسے کلونجی ڈال لیں، وہ صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے، فلیور بہت اچھا ہوتا ہے، خوشبو بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور میرے خیال ہے ہم تڑکے وغیرہ میں بھی ڈالتے ہیں، میں تو ڈالتی ہوں، اوروں کا نہیں پتا، میں تو ضرور ڈالتی تھی وہ۔ ہاں تڑکے میں، یا اس کے علاوہ اچار میں بھی ڈال سکتے ہیں نا؟ ہاں اچار میں بہت اچھا اس ہوتا ہے، کو تو کیونکہ ہیٹ اچار نہیں میں وہ، کرتے۔ ہاں ہاں سرسوں کا تیل ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہ ڈال دیتے ہیں ہاں جی۔ کلونجی، سونف اور میتھی دانا، تو یہ ساری چیزوں کی افادیت جتنی ہونی چاہیے ویسی ہی رہتی ہے۔ کوئی اور تیل استعمال کریں گے تو نہیں، یہ تو ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔